Can any one of us claim that we are living a trial-free life? کہ ہماری لائف میں کوئی ٹرائلز نہیں ہے, کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے؟ No, not even a single one of us can claim that. ٹرائلز ہر ایک کی لائف میں آتے ہیں اور لوگوں کے ڈفرینٹ ریئیکشنز ہوتے ہیں ٹورڈز دوز ٹرائلز. تو لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ ٹرائلز اینڈ دا ریئیکشنز آف پیپل آن دوز ٹرائلز, اور ریئیکشنز کیسے ہونے چاہیے. والناس حال المصیبت على 4 مراتب. People have 4 levels with respect to the trials that they face. 4 طرح کے ریئیکشنز لوگوں کے ہوتے ہیں. The first reaction is التسخط, the reaction of anger. They are angry at their Lord. They are displeased with Allah. وهو إما أن يكون بالقلب, وہ displeasure جو ہوتا ہے وہ دل میں بھی ہو سکتا ہے, in a way that كان يسخط على ربه, that he is angry at his Lord in his heart, he is not pleased at Allah. ويضجر مما قدر الله عليه, and he is angry at what Allah has decreed for him. جو اللہ اس کے لیے مقدر کرتے ہیں وہ اس پر راضی نہیں ہوتا بلکہ غصہ ہوتا ہے, وہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے. او یکون باللسان, اور کبھی کبھی وہ اینگر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ زبان پہ آتا ہے. And he starts invoking against his own self. He asks for death, he asks for destruction. مصیبت اتنی زیادہ انسان کو ڈسٹرب کر دیتی, ڈسٹورٹ کر دیتی, that he starts asking for death. He starts being displeased with his life. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے او یکون بالجوارح, کہ وہ اس کے ایکشنز میں آ جاتا ہے. وہ اپنے ایکشنز میں that anger, that displeasure translates in his actions. اتنا زیادہ وہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ لیول بھی ہے الثانیہ الصبر, پیشنس کا. کچھ لوگ ہیں وہ صبر کر لیتے ہیں. فَيَرَى أَنَّ الْمُصِيبَةَ ثَقِيلَةٌ عَلَيْهِ وَيُكْرِهُهَا, ان کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے, بہت برڈن سم لگ رہی ہوتی ہے وہ کلیمٹی, وہ مصیبت. and they hate it, لكنه يتحمل ذلك ويصبر, لیکن وہ اسے برداشت کر دیتے. they bear with it, they endure it, and they are patient. and ويحميه إيمانه بالله من التسخط, وہ اللہ پر ایمان کی حفاظت کرتے ہیں غصہ ہونے سے. meaning they try not saying any word that is not liked by Allah. وہ ایسا کوئی بات نہیں کہتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی. کوشش کرتے ہیں لیکن وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے کچھ ناراض سے ہوتے ہیں. the third reaction of people is الرضا, approval, being satisfied. وهو أعلى من ذلك, and if this is higher than all of the above. وهو أن يكون الأمران عنده سواء, both the matters are equal near him, be it a blessing or a calamity. إما أصيب بنعمة أو أصيب بضدها, be he afflicted with a calamity or a blessing, he has the same reaction, he has a similar reaction. وہ دونوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. فَالْكُلُّ هَذِهِ سَوَاءٌ, سب کچھ اس کے لیے برابر ہوتا ہے. لِتَمَامِ رِضَا بِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, with complete approval, satisfaction on what happened by his Lord. وہ بڑا راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتا, راضی ہوتا ہے. fourth level کیا ہے؟ the fourth level is الشکر, gratitude. وهو أعلى المراتب, وذلك أن يشكر الله على ما أصابه. fourth level ہے کہ انسان اس مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, جو بھی اس کو پہنچا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فَيَكُونُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الشَّاكِرِينَ, وہ اللہ کے شاکرین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. فَإِنَّهُ إِذَا عَرَفَ, when he recognizes that this calamity may be a source of expiating his sins, اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے, یا اس کے درجات کی بلندی کا سورس بن سکتا ہے, یا پھر اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے, then he is grateful on those calamities also. This is the highest level, کہ calamities پہ کوئی انسان شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا. یہ بہت مشکل چیز ہے. And from all the levels
what do we include ourselves in? ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کلیمٹیز پہ ہمارا کیسا ریئیکشن ہوتا ہے. ایک بلیور کا بہت بیلنسڈ قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے, اس کو کوئی کلیمٹی یا کوئی بلیسنگ زیادہ افیکٹ نہیں کرتی. although he has those human emotions in him, he weeps, tears roll down his cheeks, لیکن کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوتا کہ جو اس کو چینج کر دے, جو اس کو انسان سے کوئی اور مخلوق بنا دے. No, he is really satisfied and content and in fact grateful upon the qadr of Allah. There are two ways that can help you keep yourself unflinching, unwavering, جو آپ کو ایک flexible twig کی طرح calamities یا difficult times میں کچھ mold ہونے کی قابل بنا سکتی ہیں. And what are those two things? The first is the thought, the perception that you are for Allah, inna lillah, and the other thing is that inna ilayhi raji'un, that you are going to return to him. تو جب آپ یہ دو چیزیں سوچتے ہیں then everything becomes so easy for you. Everything that you lost, you think کہ کیا ہوا, it was for Allah, and then you're also going to return to Allah. Then things become really easy for you. You go on, you continue going on in your life. آپ stuck نہیں ہو جاتے. یہ ایک مومن کو کتنا پازیٹیو رکھتا ہے, اس کی لائف, اس کی ڈیلی چورز, اس کے ریچولز, کسی چیز کو بھی افیکٹ ہونے نہیں دیتا. دس از the treasure of success of believers.